ہر عورت کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا اور خود کما کے اپنے اور اپنے گھر والوں کی خواہشیں پوری کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آج کل کی ضرورت بن گیا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب بلاگ۔ صبح کا آغاز گھر کے کاموں سے اور ناشتے کے ساتھ، اور اس کے بعد صفائی اور باقی سب۔ اور جیسے کہ آج کل موسم بہت زیادہ گرم ہے، تو آپ کو یہی ایڈوائس دوں گی کہ ہر کام کرتے کرتے آپ پانی ضرور پیا کریں، تاکہ آپ کی طبیعت جیسے ٹھیک رہے گی تو آپ بھی گھر کے کام بھی کر سکیں گے اور اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھ سکیں گے۔ جب آپ ٹھیک رہیں گے تو آپ کے گھر والے بھی بالکل ٹھیک رہیں گے، کیونکہ ایک عورت جب بیمار پڑ جاتی ہے تو اس کا گھر وہ گھر نہیں رہتا۔ عورت کے بغیر گھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں خود کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ ہم اپنے گھر کے کاموں میں اور اپنے ہسبینڈ کے اور اپنے بچوں کے کاموں میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے، ہم خود کو بھول ہی جاتے ہیں۔ خود کو نہیں بھولنا، اپنی اسکن کیئر کریں، ہیئر کیئر کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جب آپ خود ہیلدی ہوں گے، آپ اچھے لگیں گے، خوبصورت لگیں گی تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے، اور پھر ہمارا گھر تو خوبصورت لگ رہا ہے، ہم اپنے سارے کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم خود بھی اپنی ہیلتھ کیئر بھی کریں گے تو اور زیادہ دل کو خوشی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم اپنے سارے کام اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ کہ زیرو انویسٹمنٹ میں ہم کیسے بزنس کر سکتے ہیں۔ اکثر ہاؤس وائفس یہ چاہتی ہیں کہ ایک مڈل کلاس عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنی اور اپنے فیملی کی خواہشوں کو پورا کرنا آج کل کی ضرورت بن گیا ہے۔ تو آج کی میری ویڈیو اسی بارے میں ہے کہ ہم زیرو انویسٹمنٹ پہ کون کون سے بزنس کر سکتے ہیں، جو اس میں ہمیں کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے کیا فائدے کیا نقصان ہوں گے، اور میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کیا چاہتی تھی اور میں نے کیا کیا۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج کا میرا ولاگ ان تمام بہنوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو گھر پہ رہ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ سو پلیز میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیا جائے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ۔ بالکل بھی باہر نہیں جانا چاہتے، گھر پہ رہ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑا آسان جو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے شاپنگ وغیرہ کرنے بازار تو جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو آپ کپڑے دیکھتے ہیں ان سے شاپ کیپر سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں ہم آپ کے کپڑے سیل کروائیں گے، آپ ہمیں اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ دے دیں۔ تو وہ کپڑوں پہ 100-50 کا پروفٹ رکھیں، اور وہ اس کی تصویریں جو ہے اگر آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہیں، جیسے کہ فیس بک ہے، ٹک ٹاک وغیرہ ہے یا یوٹیوب بھی ہے، تو اگر اس پہ ہیں اور آپ کے تھوڑے سے فالوورز بھی ہیں تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں، اس پہ اس کے پکچرز جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر کسی کو پسند آئے گا تو آپ اس پہ 100 یا 50 کا مارجن رکھ کے تو اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آج کل 50 اور 100 کا کچھ بھی نہیں آتا، لیکن دیکھیں جہاں پہ زیرو ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں پہ اگر آپ کو 50 یا 100 مل رہا ہے اور آپ اسی طرح ایک مہینے میں 4 سوٹ سیل کر رہی ہیں اور آپ کے پاس 400 روپے آ گیا، تو یہ آپ کے لیے برا تو نہیں ہے نا۔ جہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہاں 50 یا 100 ہونا ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ باہر نکل سکتی ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ تو ایکسپیرینسڈ بھی ہے۔ میری ایک بھابھی ہیں، وہ فیصل آباد سے کپڑے لاتی ہیں، وہاں پہ بہت کم ریٹ میں کپڑے مل جاتے ہیں، جیسے کہ 500 یا 800 کا ایک سوٹ مل جاتا ہے یا اس سے بھی کم ہوگا، اور اس کو یہاں پہ آ کے وہ 2000-2500 میں بیچ دیتی ہیں لوگ۔ وہ سوٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جب ہم 50 سوٹ اکٹھے لیتے ہیں نا تو وہ ہمیں بہت ہی اچھے مارجن پہ مل جاتے ہیں، اور یہاں آ کے ہم اس کو 500 کے مارجن پہ رکھ کے اس کو بیچ سکتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں پیسے مل سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتی تھی کہ وہ آتی جاتی رہتی تھی لوگوں کے گھروں میں، ان کا بہت آنا جانا تھا، کبھی کسی کے گھروں میں آتے تھے، اپنی ریلیٹیوز کو وہ پکچرز بھیجتی تھی، اور آس پاس کے لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی ویسے ملنے کے لیے، اور ان سے بات کر دیتی تھی کہ میرے پاس کپڑے ہیں، آ کے دیکھ لو۔ اور کبھی کبھی تو وہ دوسروں کے گھروں میں بھی جا کے انہیں کپڑے دکھا دیتی تھی کہ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس سوٹ آئے ہیں، اگر لینے ہیں تو لے لیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ان سے سوٹ لیتے بھی تھے، اور انہوں نے یہ بزنس 2 سال تک کیا، اور انہوں نے اسی بزنس سے پیسے کما کے اپنا پورا گھر بنا لیا، اور بہت ہی اچھا گھر بنا لیا۔ تو آپ لوگوں کو بھی میں یہی موٹیویٹ کروں گی کہ آپ فیصل آباد سے یا اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ بہت اچھے کپڑے مل جاتے ہیں اور بہت سستے مل جاتے ہیں، اکٹھے کپڑے لیں تو اس کے پیسے بہت زیادہ کم وہ لیتے ہیں۔
آپ وہاں سے لاتے ہیں کپڑے اور یہاں پہ آ کے بیچتے ہیں۔ گھر میں عورتیں جو ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ بس ہمیں گھر پہ کپڑے مل جائیں، ہمیں بازار جانا ہی نہ پڑے۔ کچھ تو ہوتی ہیں جنہیں بازار جانے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے، تو ہمارا نہیں دل کرتا بازار جانے کا، تو ہم کہ اسی آنٹی کو یا اسی باجی کو گھر بلا کے تو اس سے ہم کپڑے خرید سکتے ہیں، یا پھر ہم ان کے گھر جا کے کپڑے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایسا کئی بار اپنی بھابھی سے وہ بہت سارے سوٹ لیے ہیں، اور اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا ادھار بھی کر لیتی ہیں۔ اچھا اگلے مہینے پیسے دے دینا، اگلے مہینے پیسے دے دینا۔ جو اچھے قریبی ہوتے ہیں ان سے ایسے بھی کر لیتی ہیں، اور وہ پھر ہمیں آہستہ آہستہ پیسے دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بکتے بہت ہیں کپڑے، ان کے بھی بہت زیادہ بکے کپڑے، اور اسی طرح وہ آتی جاتی بھی ہیں، کسی کے گھر میں چلی جائیں ان کو بھی کپڑے دکھا دیتی ہیں، تو اس سے ان کا بزنس بہت زیادہ اچھا چلتا رہا، اور انہوں نے بہت اچھا بزنس یہ کیا۔ تب ہاں، یہ کام فرسٹ ٹائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ ہم 50,000 لگا دیں گے اور اتنے پیسے ہم لگا دیتے ہیں اور ہمارے کپڑے بکیں گے یا نہیں، لیکن رسک تو لینا پڑتا ہے نا۔ جب تک ہم رسک نہیں لیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لیکن بس اتنا کرنا ہے کہ آپ کو کپڑوں کی کوالٹی اچھی رکھنی ہے۔ جب آپ کپڑوں کی کوالٹی اچھی رکھیں گے اور کپڑے بہت اچھے بکیں گے بھی، تو آپ کو زیادہ پروفٹ بھی ملتا ہے، اور پھر آپ کے اسی طرح آہستہ آہستہ اور زیادہ کسٹمرز بنتے جاتے ہیں، اور آپ کا بزنس اور آگے تک جاتا ہے۔ اور تیسرا اور بالکل ہی زیرو انویسٹمنٹ پہ جو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کپڑے سلائی کر سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا بزنس ہے۔ آج کل کپڑوں کی سلائیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، کوئی 1200 لیتا ہے، تو کوئی 1500 لیتا ہے، تو کوئی 2000 لیتا ہے۔ تو آپ گھر پہ بیٹھ کے ایک سوٹ سلائی کریں، اس کا 1200 بھی نہ لیں، آپ شروع کریں 1000 سے لیں، 800 سے شروع کریں، آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کا بزنس بڑھتا جائے گا، اسی طرح آپ کے کسٹمرز بھی اور آتے جائیں گے، اور اسی طرح آپ اپنی پیمنٹ بھی زیادہ بڑھاتے جائیں، اور پھر اسی طرح یہ بزنس چلتا جائے گا۔ اور آج کل اتنی زیادہ مہنگی سلائیاں بھی اور ہوتی ہیں، اور میرا تو یہی ماننا ہے کہ آج کل ہر عورت کو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی بزنس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے خود کما سکے، وہ خود کمائے اور خود اپنی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اس کے باپ یا اس کا ہسبینڈ ضرور اس کی خواہشیں بھی پورا کرتا ہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، لیکن جو ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ خود کمایا ہے، میں نے خود کمایا اور خود اپنی خواہش پوری کی ہے، تو وہ اس سے بڑی خوشی کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اپنی خواہشیں پوری کرے، انسان کو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کوئی گفٹ دے، اپنی کمائی سے کوئی گفٹ دے، وہ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ میں یہ استری سے کپڑے استری کر رہی تھی۔ یہ جو ہے وہ اسٹیم والی استری ہے، اسے میرے ہسبینڈ جب ملیشیا گئے تھے تو وہاں سے لے کے آئے تھے، اور اسے مجھے اس وقت یوز نہیں کرنا آتا تھا، میں نے بھی اس کو سیکھا تھا یوز کرنا، اور اب میں اچھے سے کپڑے استری کر سکتی ہوں۔ تو اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو چلانے کا طریقہ اور سب کچھ، اس میں پانی وغیرہ ڈالنا اور اسٹیم کرنا کیسے ہے، چینل پہ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اور مایا والے کپڑوں کو استری کرنے کا طریقہ بھی میں نے اپنی ویڈیو میں دے دیا ہے، سارا پورا شروع سے لے کے اینڈ تک میں نے پورے ویڈیو ڈالی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھیں۔ اور تھینک یو سو مچ، آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، پلیز فالو کریں اور